آج ہم علامہ اقبال کے الہ آباد خطاب 1930 کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ خطاب اس وقت دیا گیا جب برصغیر میں مسلمان اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان تھے۔ انگریز حکومت تھی اور سیاست میں مسلمانوں کی آواز کمزور ہو رہی تھی۔ علامہ اقبال نے محسوس کیا کہ اگر مسلمان اپنے حقوق اور اپنی پہچان کے لیے واضح سوچ نہیں اپنائیں گے تو وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ اسی لیے انہوں نے اس خطاب میں مسلمانوں کو اپنی حالت سمجھنے اور آگے کا راستہ دیکھنے کا پیغام دیا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ مسلمان صرف ایک مذہبی گروہ نہیں بلکہ ایک الگ قوم ہیں۔ ان کی زبان، ثقافت اور طرز زندگی انہیں دوسروں سے مختلف بناتی ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ مسلمانوں کو اپنی اس پہچان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر مسلمان متحد نہ ہوئے اور اپنی بات خود نہ کہی تو ان کے فیصلے دوسرے لوگ کریں گے۔ اس خطاب میں علامہ اقبال نے یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کو ایسے نظام کی ضرورت ہے جس میں وہ اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکے۔ انہوں نے صوبوں کو اختیارات دینے کی بات کی تاکہ لوگوں کے مسائل وہیں حل ہوں۔ ان کا خیال تھا کہ اگر سارے اختیارات ایک جگہ ہوں گے تو کمزور لوگ ہمیشہ دبے رہیں گے۔ الہ آباد خطاب کے بعد مسلمانوں میں نئی سوچ پیدا ہوئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ صرف شکایت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ منصوبہ بندی اور اتحاد ضروری ہے۔ نوجوانوں میں جوش پیدا ہوا اور رہنماؤں کو ایک واضح سمت ملی۔ یہی سوچ آگے چل کر ایک الگ ملک کے تصور کی بنیاد بنی۔ علامہ اقبال کا یہ خطاب ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ قومیں تب آگے بڑھتی ہیں جب وہ اپنی پہچان کو سمجھتی ہیں، متحد رہتی ہیں اور اپنے فیصلے خود کرتی ہیں۔ یہ خطاب آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو کیسے سمجھتے ہیں اور اپنے مستقبل کے لیے کیا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے الہ آباد خطاب نے مسلمانوں میں یہ شعور پیدا کیا کہ صرف اپنے حق کی بات کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ایک منظم اور سوچ سمجھ کر طریقہ اپنانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اگر ہم اپنے اندر کے اختلافات کو ختم نہ کریں اور ایک ساتھ نہ چلیں تو ہماری طاقت کمزور ہو جائے گی۔ اسی لیے انہوں نے اتحاد اور مضبوط قیادت کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کی سیاسی شناخت کو پہچاننا ضروری ہے۔ مسلمانوں کے اپنے مسائل ہیں، اپنی زبان اور ثقافت ہے اور ان کی ترجیحات دوسروں سے مختلف ہیں۔ اگر یہ بات سیاست میں تسلیم نہ کی گئی تو ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ مسلمان صرف ایک مذہبی گروہ نہیں بلکہ ایک الگ قوم ہیں۔ ان کے اپنے مسائل، اپنے خوف اور اپنی ضروریات ہیں جو دوسروں سے مختلف ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ اپنے حقوق کے لیے واضح اور مضبوط موقف اختیار کرنا کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے۔ اگر مسلمان متحد رہی اور اپنے مطالبات اصولوں کے ساتھ پیش کرے تو وہ کسی بھی طاقت کے سامنے مضبوط رہ سکتے ہیں۔ الہ آباد خطاب میں علامہ اقبال نے یہ بھی کہا کہ حکومت کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے حقوق محفوظ رہے۔ صوبوں کو اپنی طاقت دی جائے تاکہ لوگ اپنے مسائل وہیں حل کر سکے۔ مسلمانوں کو اپنی زبان، مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہونا چاہیے۔ ارتقت صرف أجوت وأقلت مش دبتر۔ اس خطاب نے مسلمانوں میں نئی سوچ پیدا کی۔ لوگوں نے سمجھا کہ صرف احتجاج شکایت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ منصوبہ بندی، اتحاد اور مضبوط رہنمائی کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں اور رہنماؤں میں ایک نیا جوش پیدا ہوا۔ اسی سوچ نے بعد میں مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا تصور پیدا کیا۔ علامہ اقبال نے یہ بھی بتایا کہ اتحاد اور ایک مقصد کے لیے کام کرنا ضروری ہے۔ اگر لوگ اپنے اندر کے اختلافات کو ختم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں تو وہ طاقتور بن سکتے ہیں۔ اسی سوچ نے بعد میں پاکستان کے قیام کے لیے بنیاد رکھی۔ الہ آباد خطاب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قومیں تب کامیاب ہوتی ہیں جب وہ اپنی شناخت کو سمجھیں، اپنے حقوق کے لیے متحد رہی اور اپنی سوچ کو عملی شکل دے۔ علامہ اقبال کا یہ خطاب آج بھی ہمیں سبق دیتا ہے کہ اپنے مستقبل کے فیصلے خود کرنا اور اپنے حقوق کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بھی سمجھایا کہ مذہب صرف عبادت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ قوم کی پہچان اور ان کے قوانین اور اقدار کی بنیاد بھی ہے۔ مسلمانوں کو اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ اسی سوچ نے بعد میں مسلمانوں کو ایک الگ ملک کے تصور کی طرف لے جایا۔ الہ آباد خطاب آج بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر قومیں اپنی شناخت، اپنے حقوق اور اپنے مستقبل کے لیے متحد رہے، منصوبہ بندی کرے اور اصولوں کے ساتھ قدم بڑھائی تو وہ کسی بھی مشکل کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہیں۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اپنے مستقبل کی ذمہ داری خود لینا بہت ضروری ہے اور یہ صرف اتحاد اور مضبوط سوچ کے ذریعے ممکن ہے۔